بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے محترم ناظرین، جو نشا اسلامک پر پروگرام یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تفسیر کلام پاک الموسوم تفسیر طاہری دیکھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور اس کے مطلب کو، اس کی تفسیر کو سننے سنانے کی ہمیں سعادتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 12 کے ترجمے اور تفسیر کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور سورہ بقرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب یعنی تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 12 کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے ان ابتدائی آیات میں بنی اسرائیل کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک بات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت ہے۔ بنی اسرائیل کے خرابیوں کا، ان کے خامیوں کا ذکر ایک طویل ذکر ہے جو چلا رہا ہے اور جسے ہم روزانہ یہاں پارہ نمبر 1 میں سن رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر ان کی جو خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی سرکشیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کا قتل کرتے ہیں اور زبان پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دلوں میں ایمان کی تصدیق نہیں رکھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کرتے ہیں اور ان کے ان برے افعال کے سبب، ان کی ان سرکشیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا غضب بھی نازل کیا، اس کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ علیہ السلام جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس احسان پر اللہ کے
ہم تا دم زیست شکر گزاری کرتے رہیں تو بھی کما حقہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم کا عالم دیکھیے کہ ہمیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ پیدا فرمانا ہم پر اتنا بڑا کرم ہو گیا کہ آج ہم سے پہلے والی تمام امتوں کے بارے میں، تمام قوموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کس قوم کی کیا خرابی تھی، کس قوم کا کیا گناہ تھا، کس قوم کی کیا نافرمانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی قوم پر کیسا عذاب نازل کیا۔ یہ ساری باتیں، ساری قوموں کی باتیں، ساری امتوں کی باتیں، ان کی نافرمانیاں اور ان پر اللہ کا عذاب، ان کی رسوائیاں، یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی ساری وہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن ہم سے بھی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت ساری نافرمانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہوتی ہیں، بدعمالیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں تو پھر کوئی امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، ایسے ہی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت ہیں۔ تو اللہ کا ہم پر کرم یہ ہوا کہ پچھلی امتوں سے بھی گناہ ہوئے اور ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم پر فضل یہ ہے کہ پچھلی ساری امتوں کے گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہیں، لیکن ہمارے گناہ کسی اور کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہمارے بعد اب کوئی امت ہی آنے والی نہیں ہے، تو پھر ہمارا گناہ بھی کسی اور کے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے آگے، کسی امت کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، ہم غور کریں اللہ کے اس فضل و کرم پر، اللہ کے اس احسان پر غور کریں۔ آئیے بنی اسرائیل اور یہود کی یہ برائی اور خرابی، یہ ان کی سرکشی جس کا یہاں آج اس رکوع میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، جو شخص جبریل سے عداوت رکھتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ جبریل سے دشمنی کر کے، جبریل سے عداوت رکھ کر وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نے تو قرآن پاک کو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کیوں ہے؟ اس عداوت کی وجہ یہ ہے کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں جن عذابوں والی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، تو وہ عذابوں والی آیات لے کر آتے ہیں، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے دشمن ہیں۔
جبرائیل علیہ السلام یہود سے متعلق اللہ کی وہ آیتیں لے کر آتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے عذابوں کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آخرت کی عذاب اور دنیا کی رسوائی کے باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، اس لیے عداوت رکھتے تھے۔ عداوت کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہود سے متعلق عذابوں والی آیات لاتے تھے، وعیدوں والی آیات لاتے تھے۔ اس لیے جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے۔ چنانچہ یہود کا ایک عالم عبداللہ بن سوریہ، اس عالم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ پر آیات کون لے کر آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی آیات جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں۔ تو یہود نے چونکہ عداوت رکھی جبرائیل علیہ السلام سے، اس لیے عبداللہ بن سوریہ نے معاً کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیات تمہارے پاس لے کر آنے والا فرشتہ ہے، یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس دشمن سے عداوت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میکائیل اللہ کی آیتیں لے کر آتے، میکائیل اگر اللہ کی آیتیں آپ پر لے کر آتے تو ہم ضرور اللہ کی آیات کو مان لیتے، کیونکہ میکائیل وہ فرشتہ ہیں جو مہ برساتے ہیں، بندوں تک رزق پہنچاتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، وہ تو اچھا کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سختیوں والا کام، ہمارے لیے ناگواری کا کام جبریل سے ہوتا ہے، کیونکہ جبریل ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں۔ ہم جبریل سے عداوت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بارے میں عذابوں والی آیات لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو جبریل سے عداوت رکھتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ جبریل سے عداوت رکھ کر یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم والا کام ہے، یہ کوئی لائق تعریف کام نہیں ہوتا، یہ کوئی حق بجانب کام نہیں ہوتا، اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ جبریل سے دشمنی مول لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود پر جو وعید والی آیتیں، جو عذابوں والی آیتیں جبریل لے کر آتے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دراصل ہماری آیتیں ہیں جو آپ کے دل پر ہمارے حکم سے اتاری جاتی ہے۔ ان آیات کو ہم نازل کرتے ہیں اور ہماری آیات لے کر آپ تک پہنچانا جبریل کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل ان کی دشمنی میں یہ آیتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آیتیں ہماری ہیں، ہم نازل کرتے ہیں وہ آیتیں آپ کے قلب اطہر پر، اور جبریل امین صرف ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو جبریل سے دشمنی رکھنا یہ ہرگز عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیں وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جبریل جو آیتیں لاتے ہیں ان آیتوں میں صرف یہودیوں یا بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کا ہی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی تو ذکر ہوا کرتے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مصدقا لما بین یدیہ
یعنی جو قرآن پاک سے پہلے والی کتابیں ہیں اس کی تصدیق بھی تو کرتے ہیں، وہ آیتیں جو جبریل لے کر آتے ہیں آپ کے پاس۔ بنی اسرائیل کو، یہود کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جبریل کی لائی ہوئی آیتیں توریت کی تصدیق کرتی ہیں، جبریل کی لائی ہوئی آیتیں زبور کی تصدیق کرتی ہیں، جبریل کی لائی ہوئی آیتیں انجیل کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ بھی تو بنی اسرائیل کو غور کرنا چاہیے۔ صرف ایک بات کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بنی اسرائیل پر، یہود پر عذابوں والی آیتیں لے کر آتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کہ جن کتابوں کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، جیسے توریت، زبور، انجیل، اس کی تصدیق بھی تو یہ آیات کرتی ہیں جو جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ اور پھر جہاں وعیدیں لے کر آتے ہیں جبریل امین، وہیں خوشخبریاں بھی تو لے کر آتے ہیں۔ جہاں سرکشوں کے لیے عذابوں کا ذکر لے کر آتے ہیں، وہیں مومنین کے لیے خوشخبریوں والا مژدہ بھی تو لے کر آتے ہیں۔ یہ غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے ان آیتوں میں جو جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ تو یہود اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے کہ مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری لے کر آتے ہیں؟ لہذا ہم کو بھی ان آیات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مان لینا چاہیے اور جبریل کی لائی ہوئی آیات کے مطابق عملی زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمارا اعتقاد ان آیات کے مطابق کر لینا چاہیے جو جبریل امین لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہود کو چاہیے کہ جب ایمان والوں کے لیے ان آیات میں ہدایت ہے اور سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے، تو کیوں نہ ہم ان آیات کو تہ دل سے قبول کر لیں اور دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں، اور ایمان کے دائرے میں ایسے داخل ہوں کہ کچھ مانے یا کچھ نہ مانے، ایسا نہیں، بلکہ کامل طور پر دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دائرہ ایمان میں داخل ہو کر مومنین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ عذابوں والی آیات کے نازل ہونے پر ضد یا ہٹ درمی پر نہ آئیں، بلکہ خوشخبری جہاں سنائی جا رہی ہے مومنین کے لیے، یہاں غور و فکر کرتے ہوئے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں اور ان تمام خوشخبریوں کے مستحق ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مقرر فرمائی۔ محترم ناظرین، یہود اکثر بے ایمان ہوئے اور بہت کم اس میں ایمان والے ہوئے، اور یہود میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو جیسے قبول کرنا چاہیے تھا قبول نہیں کیا، بلکہ جہاں تک ان کے خواہش اور ان کے نفس اور ان کی مرضی کے مطابق اللہ کی آیتیں اتری، ان آیات کو انہوں نے مانا، اور جو آیتیں ان کے خواہش اور ان کے نفس اور ان کی مرضی کے خلاف تھیں، ان آیات کا انکار کر دیا۔ تو وہ اپنی مرضی سے جہاں تک ایمان لانا ہے وہاں تک لائے، اور ایمان لانا اس کو نہیں بولا جاتا۔ ایمان لانا ہے، اہل ایمان ہونا ہے اور دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق۔
جیسے داخل ہونے کا حق اور طریقہ ہے ویسے داخل ہوں، مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات نہ ہو، یعنی کتاب کے بعض احکام پر تو ایمان لے آئے اور بعض احکام کے منکر ہو گئے، ایسا ایمان نہیں چاہیے، ایسا ایمان نہیں چاہیے، بلکہ ایمان لانا ہے تو کامل طور پر ایمان لانا ہے، تمام آیات پر ایمان لانا ہے اور تمام ایمانیات پر ایمان لانا ہے، اور ایمان اس درجے کا لانا ہے جس درجے کا ایمان اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ ہم جیسے ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم جہاں تک ایمان لانا چاہتے ہیں، یا بندہ جہاں تک ایمان لانا چاہتا ہے وہاں تک ایمان لا لیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایمان قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ایمان بندہ لاتا ہے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق۔ محترم ناظرین، اس موقع پر میں ایک بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کس درجے کا لانا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قربان جائیں، یہاں مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عمر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اے عمر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر اپنا دست مقدس رکھا، اپنا دست مبارک پھیرا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں اپنی جان سے جتنی محبت رکھتا ہوں اس سے زیادہ محبت آپ سے رکھتا ہوں۔ تب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہوئے، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ مطلب یہ کہ وہ ایمان کامل نہیں جو ایمان بندہ اپنے مرضی کے مطابق یا پھر اپنے طرف سے مقرر کر کے محبت کرے اور ایمان لائے، تقرر کرے کہ مجھے یہاں تک چاہنا ہے، مجھے یہاں تک ایمان لانا ہے۔ جیسے محبت کا معاملہ ہے ویسے ہی ایمان کا معاملہ، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے جہاں والوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ کو چاہے، کامل مومن وہ ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، جو ساری دنیا والوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے اور خود اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔
محترم ناظرین، جہاں تک بندہ چاہے وہاں تک ایمان لے آئے، یہ ایمان اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ جیسا ایمان لانا اللہ چاہتا ہے ویسے ایمان لائے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مقبول ہے۔ محترم ناظرین، مومن اپنے قلب میں ایمان کی دولت رکھتا ہے، اور اس ایمان کی دولت کے اثرات، اس کی علامتیں مومن بندے کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اعضائے بدن سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہیں علامتیں ایمان کی، اس کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم مومن ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامتیں ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے بڑی دولت کا نام ہے دولت ایمان۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے کہ اس دولت پر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری دولتیں قربان کر دی، یعنی دولت ایمان پر سے ساری دولتیں قربان کر کے یہ دکھایا کہ ساری دولتوں سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ دولت ایمان ہے۔ ساری دولتیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، جب بندہ اس دنیا سے چلتا ہے تو ساری دولتیں گھر میں رہ جاتی ہیں، سارے رشتے قبر تک آ کر رک جاتے ہیں، لیکن ایمان اور اللہ کے رسول سے محبت کا رشتہ وہ قبر تک نہیں آتا بلکہ قبر میں آتا ہے، قبر کے اندر آتا ہے۔ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے یہ رشتہ ہمارے ساتھ رہے گا، جب حشر کے میدان میں جائیں گے یہ رشتہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محبت رسول کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اور یہ ایمان کا رشتہ، یہ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا رشتہ نہ صرف قیامت تک ہمارے ساتھ بلکہ یہ رشتہ ہمیں داخل جنت کر کے رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اس کے بعد والی آیتیں ہم پڑھنے اور اس کے ترجمے اور تفسیر کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ محترم ناظرین، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اس عمل کا ذکر فرمایا کہ جہاں یہود دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہیں یہود کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ جادو کا عمل سیکھتے اور جادو کا عمل کرتے اور جادو کے عمل پر اعتقاد رکھتے۔ جادو کا عمل سیکھنا اور ہے، جادو کا عمل کرنا اور ہے، اس پر اعتقاد رکھنا۔ سیکھنا اور عمل کرنا اور اعتقاد رکھنا اور۔ جہاں تک اس کی تفصیل ہے، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد کے امام ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جادو کا عمل سیکھنا برائی نہیں ہے، لیکن وہ عمل کرنا اور اس عمل پر جادو پر اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ بالکل اعتدال والی بات ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ جوش میں ہوش کو بھی برقرار رکھے اور اعتدال کی راہ چلے، کیونکہ سلامتی اعتدال کے راستے پر ہے۔ افراط میں بھی اعتدال نہیں، افراط میں بھی سلامتی نہیں، اور تفریط میں بھی سلامتی نہیں۔ سلامتی اعتدال میں ہوتی ہے، تو اعتدال کی راہ اختیار کرنا، اعتدال کی راہ یہی ہے جو علامہ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ کیا کہ جادو کا عمل سیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ عمل کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا یہ ناجائز ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس برائی کا بھی ذکر کیا کہ وہ جادو سیکھتے بھی تھے، جادو کا عمل بھی کرتے تھے اور اس پر اعتقاد بھی رکھتے تھے۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت کے جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے، جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ حالانکہ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نازل کی ہوئی کتاب کو پڑھتے، سمجھتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کی مدد سے اپنے مسائل کا حل کرتے، لیکن انہیں اللہ کی آیات سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی۔ پہلے تو توریت کو مانتے تھے، توریت پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کے نزول کے بعد جب انہوں نے دیکھا
کہ قرآن پاک اور توریت یہ دونوں میں بڑی مطابقت اور مناسبت ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے تھا کہ توریت سے بڑی مطابقت ہے قرآن کو، لہذا قرآن کو مان لینا چاہیے۔ بجائے ایسا کرنے کے یہود نے کیا کیا؟ جب مطابقت دیکھی توریت اور قرآن میں، تو جہاں توریت کو مانتے تھے وہاں توریت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ قرآن کے مطابق ہونے کی وجہ سے بجائے توریت کے ساتھ قرآن کو ماننے کے، جہاں قرآن کو انہوں نے چھوڑا وہاں توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کو ماننا کس کے لیے تھا؟ عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے لیے، عہد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہود کے لیے تھا کہ وہ توریت کو بھی مانتے اور قرآن کو بھی مان لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہود نے اور ان کے آباء و اجداد نے، جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے تھے۔ انہوں نے توریت کو چھوڑا، توریت کو جو اللہ کی آیتیں تھیں چھوڑا۔ کیا سمجھ کر چھوڑا؟ یہ سمجھ کر کہ توریت وہ کتاب ہے جس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی ہے۔ جی، یہاں پر موضوع بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ عرض کرنا ہے آپ سے کہ بنی اسرائیل جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ توریت کے آیات کو چھوڑ کر جادو سیکھنے میں لگ گئے تھے۔ جادو سیکھنا، کیونکہ اس میں ان کو دنیاوی مفاد نظر آتا تھا۔ جادو کا عمل کرنے اور جادوگری میں ان کو بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ جادو کے عمل میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ دوسرا کچھ بھی ان کو سوچتا نہ تھا۔ جادو کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر وہ پڑھا کرتے، سیکھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع کیا، انہیں جادو کے عمل سے روکا اور ان کی ساری کتابیں ضبط فرما کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد یہ جادو سیکھنے والے بنی اسرائیل شیاطین کی مدد سے وہ کتابیں پھر سے نکالے اور پھر پڑھنا شروع کر دیے، پھر جادو کا عمل شروع کر دیے، اور نہ صرف جادو کا عمل شروع کیے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ وہ تہمت یہ تھی کہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت جو چلایا کرتے تھے وہ انہی جادو بھری کتابوں سے چلایا کرتے تھے۔ یہ تہمت لگائی یہود نے، یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب تہمت دیکھی، تہمت لگانا دیکھا، تو ارشاد فرمایا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید میں فرمایا اور ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر نہیں کیا سلیمان نے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیاطین نے اور جادو سیکھنے والے بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل کیا کرتے تھے اور اسی جادو کے عمل کے ذریعے انہوں نے حکومت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی تہمت کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات ہم کو توجہ سے سننی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ہو وہ معصوم ہوا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے سب پیغمبر معصوم گزرے، اس میں کوئی پیغمبر بھی ذرہ برابر کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل کے بارے میں گناہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء کرام نے وہاں خطا اور گناہ ایسے لفظوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آدم کی اس خطا کو خطا نہ کہو بلکہ ادا کہو، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ تہمت لگائی شیاطین نے، یہود نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے منع کرنے پر بھی جن لوگوں نے جادو کا عمل سیکھا انہوں نے تہمت لگائی۔ جواب کس نے دیا؟ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ان کا، اور فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے محبوبوں پر جب تہمت لگائی جاتی ہے، اللہ کے محبوبوں پر جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں پر کیے ہوئے الزاموں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ اگر کوئی ان پر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو خود خالق کائنات اس کا جواب دیتا ہے، جس کی دلیل یہاں پر ہم نے ابھی دیکھی اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو جادو کا عمل کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، جائز کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے روحانی علاج کیا جائے۔ روحانی علاج قرآن کریم کی آیات کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات شفا ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو یہ شفا جب ہے آیات قرآنیہ، تو کیوں نہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہم شفا حاصل کریں۔ اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر ہزارہا شفا پہنچانے کی صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جادو ٹونے کے عمل کو ہرگز اعتقاد کی نظر سے نہ دیکھیں، اور جادوگروں کے پاس جانا ہم اپنا معمول نہ بنائیں، بلکہ جب کبھی کسی روحانی آفت میں گر جائیں، اگر کسی ہم بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں، اگر ہم مصائب کا شکار ہو جائیں، تو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے جو لوگ علاج کرتے ہیں ان سے رجوع ہوں، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، اور ان کے پاس جا کر قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اپنے مصائب کا حل تلاش کریں، اپنی بیماریوں کو دور کر کے شفا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوشش کرنے والوں کی کوشش کو کامیاب فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو بہت ہی بہتر بات ہوئی۔ ایک تو ہے جادوگروں کے پاس جانا،
وہ تو جانا نہیں ہے، ہرگز کسی جادوگر کے پاس جانا نہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں، اللہ کے پرہیزگار بندوں کے پاس جائیں، جو اپنی پرہیزگار زبان سے اسماء الہیہ کا ورد کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ جب وہ اسماء الہیہ کا ورد کر کے دم کریں گے تو اس پھونکنے میں، اس دم کرنے میں اثر آئے گا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ اور آگے کی منزل ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے حوالے، اپنے صفات کو اللہ کے صفات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کے سامنے سنا دوں تو اس کا اثر سمجھ میں آئے گا۔ حدیث قدسی یہ ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کسی کو اپنا تقرب عطا کرتا ہوں، میں کسی اپنے بندے کو کثرت نوافل کے ذریعے اپنا تقرب عطا کرتا ہوں، اپنی قربت عطا کرتا ہوں، تو اس کو اتنا مقرب بنا لیتا ہوں، اس کو میں اپنے تقرب کی اس منزل پر فائز کر دیتا ہوں کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، وہ میری قوت سے دیکھتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس کے اعضائے بدن سے میری قوتیں کام کرنے لگتی ہیں، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اب اگر کوئی پریشان حال ایسے اللہ والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے پریشانی کے عالم میں، تو ایسے اللہ والوں کی قربت کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا شیر کی زبان میں کہ فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو زبان سے تمہاری نکل جائے گا۔ ایک اور شعر فرمایا گیا کہ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ محترم ناظرین، منہ سے نکلتے ہی وہ بات کب ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس بندے سے ہوتی ہے جس بندے نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی ذات حوالے کر دی، اپنے صفات حوالے کر دیے، اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، تو تقرب کی اس منزل میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان میں وہ اثر دے دیا کہ زبان اس کی ہوئی، کلام خدا کا ہو گیا۔ اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کام کرنے لگی، تو ظاہر ہے کہ جو یہ بول دے گا وہ ہو کر رہے گا۔ تو پریشان حال لوگ جادوگروں کے پاس نہ جائیں بلکہ اللہ کے پرہیزگار بندوں کے پاس جائیں، اللہ کے مقربین کے پاس جائیں، اللہ کے ان اولیاء کے پاس جائیں جو اولیاء اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر بیٹھے ہیں۔ یقیناً ان کی زبان سے جب یہ نکل جائے گا لفظ کہ جا تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، تو ان کی زبان سے
یہ جملے کا نکلنا ہی اس بات کی خوشخبری بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ جس کو سنایا جا رہا ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ محترم ناظرین، ہم نے یہاں تک پڑھنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ آئیے اور آگے ایک آیت ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کے سماعت اور تلاوت سے مشرف ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ آگاہ ہوتے، کاش وہ اتنا علم رکھتے۔ محترم ناظرین، اس آیت پر اس رکوع کا اختتام ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود جو تکبر سے کام لیتے ہیں، حسد سے کام لیتے ہیں، انکار سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی آیات کو چھوڑ کر جادوگری سے کام لیتے ہیں، ایسوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لائیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتے تو وہ جادوگری کے ذریعے جو نفع دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر نفع اللہ پر ایمان لانے اور پرہیزگار ہو جانے میں تھا۔ جادوگری میں جتنا وہ نفع دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں بہتر نفع انہیں مل جاتا اگر وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جاتے، خواہ وہ پہلے والے یہود ہوں یا مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہود ہوں، کوئی یہود ہوں، کوئی بنی اسرائیل ہوں، خواہ وہ قدیم ہوں کہ عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہوں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی آیات کو پیش نظر رکھیں اور ان آیات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں، ان آیات کی قدر و منزلت کریں۔ لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا جو انکار کر بیٹھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا علم کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت کو وہ منزلت اور وہ قدر عطا فرمائی ہے جسے سمجھنے سے یہود خاسر رہے، اور جو سمجھ گیا وہ علم کی اہمیت کو جان کر ایسا ترقیوں کی طرف پرواز کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس پر ہونے لگیں اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں اپنا شمار کر بیٹھا۔ علم سے متعلق ایک بات آئی ہے، سماعت فرمائیں کہ ایک علم ہے اور ایک عبادت ہے۔ علم کو عبادت پر فضیلت دی گئی اور مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے، اور علم وہ دولت ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہود سے غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے علم کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کم مائیگی کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی بے علمی کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی جہالت کا ذکر فرما رہا ہے، اور اہل علم کی فضیلت اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ علم ان کے پاس جو دولت بن کر ہے وہ علم ایسے ہی افضل ہے جیسے روح افضل ہوتی ہے جسم سے، جسم سے افضل روح ہوا کرتی ہے، ایسے ہی عبادتوں سے بھی افضل علم ہوا کرتا ہے۔ عبادت علم کی محتاج ہے،
لیکن علم عبادت کا محتاج نہیں. وہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے. مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا، علم کی باتوں کی طرف رغبت رکھنا جہالت سے بچاتا ہے، اور جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ دیر بیٹھ جانے سے ایسی ایسی انمول باتیں مل جاتی ہیں جس سے بندہ معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے. جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر کھرا اور کھوٹا کیا ہے ہم جان لیتے ہیں، سیاہ اور سفید کیا ہے ہم جان لیتے ہیں، ظلمات اور نور کیا ہے ہم جان لیتے ہیں، حق اور باطل کیا ہے ہم جان لیتے ہیں. علم سے دوری نے یہود کو ایسا گمراہ کیا کہ وہ گمراہی میں جا پڑے اور دنیا کی رسوائی کو مول لیا، آخرت کے عذاب کو مول لیا. ناظرین کرام، آج ہم نے جو کچھ سنا کہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 12 سورہ بقرہ کا سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں رکوع نمبر 13 کو سننے سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روش یہود و نصارہ کی ہے اس روش سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل طور پر اتباع مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق و حوصلہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.